السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہوں؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستوں کو اللہ تبارک تعالی خوش اور آباد رکھیں گے، جو میرا خیال رکھتے ہیں، جو مجھے میرے کہنے پر میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ ایک مدد ہے ایک طریقے سے۔ اور انسان کسی کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنا تو مدد کر سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی چینل ہی سبسکرائب کرے، یا ایسی چھوٹی موٹی مددیں ہوتی رہتی ہیں انسان کو انسان کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسی چیزوں سے جو آپ کسی کے ہیلپ کرو۔ اور میں آج گلی اور کشی کو باہر لے کر آئی ہوں، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باہر کا منظر بھی شیئر کروں۔ اور کیا، اور یہ کہ بس آج میں نے سوچا تھا چلو جنگل کا سیر کراتے ہیں آپ سب لوگوں کو۔ اور یہ یہ پودا یہ گلی کو اور کشی کو اتنا پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ ابھی پتہ ہے میرے سے دور چلی گئی ہے تھوڑی، تو یہ ان کو نظر نہیں آیا ہے، ابھی نظر آئے گا تو یہ لوگ آ جائیں گے بھاگتی ہوئی۔ اور بس میں کیا بول سکتی ہوں، میں برقعے میں آئی ہوں، میں ہمیشہ برقعے میں نکلتی ہوں، مجھے پردے کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے، میں پردے کے سوا نہیں رہ سکتی ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی راستے کھول دے اور سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور یہ دیکھو یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، ہے تو ویرانہ ٹائپ، لیکن لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، اس کی بیگم بھی میری بہن بنی ہوئی ہے، اور بہت اچھے لوگ ہیں اور شریف لوگ ہیں، اور میرا بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے، کیونکہ کسی ایسے بندے کا خیال رکھنا جو بالکل تنہا رہتا ہو، تو میں تو سوچتی ہوں کہ اس سے بڑی نیکی اور زمانے میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، نیکی تو دریا بھی نہیں ڈبوتی ہے۔ تو گلی اور کشی لگی ہوئی ہے اپنے اپنے کام میں، گلی اور کشی میں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی ہوں، نہیں تو پھر یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر میرے لیے پریشان حالات کر دیتے ہیں۔ میں پھر بہت پریشان ہو جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ یہ بہت ہی پاورفل ان کے ٹانگیں ہیں، یہ بھاگتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہاں گئی ہے اور کہاں نہیں ہے، کہاں گم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میں میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، گڑبڑ تھی، کیونکہ 3-4 دن سے کراچی کی ماحول بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ہوا بہت تیز چل رہا ہے، اور بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگ کو خوش اور آباد رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی تھوڑی لائف میں آسانی آ جائے، چینجنگ آ جائے، کیونکہ بہت ہی کوئی کٹھن لائف ہے، لیکن ان گلی اور کشی نے میرے لائف کو تھوڑا خوش رکھا ہوا ہے، کیونکہ گلی اور کشی اور شیرو کے 3 بیٹے سانڈ، اور شیرو کے 3 سانڈ بیٹے، اور شیرو کے بنگمات، اور گلی اور کشی، یہی میری ایک جہان ہے، ایک جہان بنا ہوا ہے میرا۔ تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا جہان کیسا لگ رہا ہے، جو میرا چھوٹا پریوار ہے، گلی ہے، کشی ہے، اور شیرو ہے، اور شیرو کی اولادیں ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک اولادیں ہیں۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا ان کا ولاگ بنا کے، کیونکہ میں نے کہا آپ لوگ بور ہو جائیں گے روز روز شیرو اور شیرو کے بچے۔ آج میں نے کہا تھوڑا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر، یہ دیکھ یہ میرا گھر ہے، کافی دور ہے۔ دیکھو یہ یہ جو چھوٹا درخت ہے یہ میرے گھر میں لگا ہوا ہے، وہ بڑا درخت وہ جو ویران گھر ہے جس میں جنات ہیں،
اس میں لگا ہوا ہے، اور بس گلی اور کشی لگی ہوئی ہے، اپنی اپنی کارناموں میں لگی ہوئی ہے، اور میں نے جو ہے نا برقع پہنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سورج کے وجہ سے۔ یہاں پہ جگہ جگہ کانٹے ہیں، بچاؤ کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ پیر میں اگر کانٹا لگ جائے نا تو کیکر کے کانٹے ہیں تو اتنا برا پھر فیل ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اور میری تو عادت ہو گئی نا، گلی اور کشی نے مجھے عادت کر دیا۔ گلی اور کشی تو ایسے کانٹوں میں گھومتی ہے کہ ایسے ایکسپرٹ ہے، تو میں نے سوچا تھا مجھے بھی یہ لوگ ایکسپرٹ کر دیں گے، اور واقعی کر دیا۔ میں بھی ابھی کانٹوں میں گھومتی پھرتی ہوں، اور کانٹوں میں جو ہے نا میں بھی بکری کی طرح پھرتی رہتی ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ کتنا پیارا سا جگہ بنا ہوا ہے، جی چاہتا ہے بندہ گرمی میں ادھر کٹ ڈال کے سو جائے، اور لسی ہو ٹھنڈی ٹھنڈی، اور سرسوں کا ساگ ہو، اور مکائی کی روٹی ہو یا چاول کی روٹی ہو، اس میں مکھن لگا ہوا ہو، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ مجھے بتا دیجیے گا کہ کس کس کو سرسوں کا ساگ اور مکائی کی روٹی یا چاول کی روٹی کس کس کو پسند ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے دوستوں میں کس کس کو پسند ہے، تو میں خوش ہو جاؤں گی کہ چلو صحیح ہے، کوئی تو میرے ساتھ ہے جس کو مکائی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ پسند ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھو گلی اور کشی یہ انک کے پودے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور انک کا پھول بھی کھاتے ہیں، جب کہتے ہیں انک جو ہے نا زہر ہے، لیکن یہ لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا، وہ ولاگ 7 منٹ کا ہو گیا ہے، اور میں جو خاص بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو وہ ابھی تک میں نے نہیں بولی، تو چلتے ہیں اس قصے کی طرف جو میں نے آج سے کئی سال پہلے ہوا ہے۔ اور ایک قبرستان تھا، اور اس میں قبرستان میں ایک قبر تھا، اور ہمارا ایک کوئی رشتہ دار تھا، وہ رات کو دیر آ رہا تھا گھر پہ، اور راستہ قبرستان سے نکل رہا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ قبر میں روشنی نظر آ رہی تھی، تو میں گھبرا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے پیچھے نہیں، میں نے آگے میں نے آگے اس سائڈ میں دیکھا جہاں پہ اس قبر میں روشنی آ رہی تھی، تو باقاعدہ اس میں روشنی ہو رہی ہے، تو میں بہت ہی ڈر گیا۔ اور پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، 4 کل پڑھا، اور پہلے زمانے کے لوگ تھوڑے سے دلیر بھی ہوا کرتے تھے نا، ابھی کہاں لوگ دلیر ہیں، ابھی تو لوگ بلی کی میاؤں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب آگے گیا میں نے دیکھا تو اس کے قبر کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور آٹا گوندھ رہی تھی، نیا جو ہے نا وہ قبر بنا ہوا تھا، میت پڑی ہوئی تھی، میت کے سینے پہ بیٹھ کے، سینے پہ تالی رکھ کے، اور اس میں آٹا گوندھ رہی تھی، اور باہر آگ لگائی ہوئی تھی، وہ آگ کی روشنی جو ہے نا وہ مجھے نظر آئی، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر میں روشنی آ رہی ہے، تو میں اس لیے گھبرا گیا تھا، لیکن وہ آگ لگی ہوئی تھی، آگ کی روشنی آ رہی تھی باقاعدہ، ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی روشنی۔ تو میں نے جو ہے نا جب میں نے پستول نکالا تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ پستول میں نکالوں تو اچھا ہے، نہیں تو یہ نہ ہو یہ مجھ پر وار کر دے، کیونکہ اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے، اور ایک عجیب سی گندی اسمیل آ رہی تھی اس سے۔ تو میں نے کہا کون ہو؟ میں نے جیسے پستول نکالا، میرے پاس لوڈ پستول پڑا ہوا تھا، میں نے پستول نکال لیا، اور اس کی جو ہے نا میں نے سیدھا اس کی طرف پکڑ لیا۔ پھر وہ عورت آئی، باہر نکلی، میرے پاؤں پہ گری، اور مجھے جو ہے نا مجھ سے معافی مانگی کہ میں اپنی سوتن پہ کالا علم کر رہی تھی، اور میں اسے مارنا چاہ رہی تھی، تو آپ جو ہے نا میں فلاں گھر کی ہوں، اور فلانے کی بیوی ہوں، اس کا اپنے شوہر کا نام بھی بتایا، اپنے سسر کا نام بھی بتایا، پورے گھر کا ایڈریس بتا دیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی، مجھے پتہ دو۔ اب
اپنا ایڈریس پورا بتا دو. تو اس نے ایڈریس بھی بتا دیا. اور ایسے بھی دنیا میں عورتیں ہوتی ہے، دیکھو تو صحیح. یہ بہادری عورت کی دیکھو. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یا اللہ پاک اتنا دل اور اتنا جگر کہاں سے عورتیں لے کر آ جاتی ہیں. خیر دل تو میرا بھی بڑا ہے، اس میں ویرانے میں رہ رہی ہوں اور وہ بھی تنی تنہا، لیکن یا میرے پروردگار اتنا کوئی گندا اور گھنونا کھیل کہ آپ سوتن کی وجہ سے آپ گئی ہو قبرستان میں میت کے سینے پر آٹا گوننا. اور اس نے پوری اپنی سٹوری بتائی کہ میں نے سینے پر آٹا گوننا تھا، پھر میں نے روٹی پکانی تھی، پھر اس روٹی کو میں نے کتے کو کھلانی تھی. تو یہ جب کتا کھاتا تو کتا بیمار ہو جاتا، تو وہ جس کے نام پہ میں نے کرنا تھا تو وہ بھی بیمار ہو کے مر جاتی میری سوتن ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے کی در پہ ہوتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں اس ایک چڑیا نہیں، اس کا بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا بھی پر ٹوٹے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو یہ تو پھر انسان کو مارنا ایک بہت ہی عجیب قسم کی بات ہو جاتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو، لائک شیئر ضرور کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو، اور کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا کہ کیسی لگی یہ جو کہانی ہے. اور آیا آپ لوگوں کو یقین بھی آیا یا نہیں آیا کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں. چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے.